قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون. یہ مبارک مہینہ جو آیا اور یوں ہی گزر گیا، اور آج مبارک مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے. جن لوگوں نے اسے بوجھ سمجھا وہ تو نئے کرتے اور ٹوپی میں خوشبو لگا کر آئے ہوئے کہ چلے الوداعی جمعہ پڑھ کے آ جائے. ہو سکتا ہے کہ جو الوداعی جمعہ منا رہے ہیں وہ روزہ بھی آج رکھے ہوں، پہلا یا جمعہ اور الوداعی والا رکھ لیتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں، ٹوپی خوشبو لگائیں گے، روزہ رکھیں گے اور چلو ودا کر کے آ جاتے ہیں. لیکن اللہ گواہ بتا رہا ہوں آپ کو، جن لوگوں نے دل سے عزیز جانا ہے مبارک مہینے، عزیز تر جانا ہے، جن کے نزدیک رمضان کی اہمیت، روزے کی عظمت، قرآن کی تلاوت، تراویح، صدقہ خیرات کی عظمت کا خیال اور پاس و لحاظ ہے، اور رمضان مبارک کی رحمتوں برکتوں کا جو چشمہ پھوٹا، ان لوگوں کو یقیناً ہماری مسجد میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جنہیں مبارک مہینہ جانے کا غم ہے، دوسرے وہ لوگ جو بہت خوش ہیں کہ جا رہا ہے روزہ، مزہ آ گیا. تو جن لوگوں کو افسوس ہے اور ٹینشن ہے نا، وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں. اور جو لوگ بہت خوشی کے ساتھ آئے ہیں، وہ اپنے اعمال کا زبردست طریقے سے محاسبہ کریں. میں نے بارہا آپ کے سامنے مثال دے کر کے سمجھایا، جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، اگر آپ بوجھ سمجھتے ہیں نا، تو گاہے بگاہے کسی طرح سے پتہ لگاتے رہیں گے. وہ ارے مجھے کہیں جانا تھا، تو آپ کا پلان کب ہے، کب تک جائیں گے، کچھ لوگ برجستہ پوچھ لیتے ہیں. اور جب چلے جائیں گے نا تو مگن ہو جاتے ہیں، دل میں گیا بھائی خرچہ بچا. اور نانا، دادا، چچا یا کوئی قریبی رشتہ دار جب گھر پہ آتا ہے، جب وہ جانے لگتا ہے تو بچے اللہ کی قسم چپٹ کے رونے لگتے ہیں. بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، نوجوان کے چہرے پہ آثار نمایاں ہو جاتے ہیں کہ مہمان کے جانے پر اس کو ٹینشن ہو رہا ہے. تو یہ مبارک مہینہ آئے اور ایسے ہی چلا جائے اور ہمیں ٹینشن نہ ہو، ہمیں خوشی ہو، واہ واہ ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی ہے. تو خوش نہیں، ہمیں مغموم ہونا چاہیے. دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں، 4 ہی جمعہ پڑا، کیا کیا باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے. آج میں نے کچھ باتوں کو ایک ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کئی ساری باتیں آ جائیں. تو میں نے یہ موضوع کا انتخاب کیا، رمضان کے آخری ایام میں کرنے کے کچھ اعمال. رمضان کے آخری ایام میں کرنے کے کچھ اعمال. اب کچھ اعمال میں بہت سارے اعمال جو گنا سکتا ہوں گنا دوں گا. پہلا عمل، ہمیں اپنے کیے دھرے کا محاسبہ کرنا چاہیے. پہلا عمل، ہم نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، کتنا رکھا، جو چھوٹ گیا اسے کیسے رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی، کتنا ہم نے تلاوت کی ہے، کتنا ہم کس حساب سے کریں، تراویح کی نماز ہم نے کس حد تک پڑھی ہے، یا لمون تالمون ہڑبڑ گڑبڑ تالمون والا پڑھا ہے، یا پورا رمضان کیسے پڑھا. ایک ہفتہ پڑھ کر کے باقی ہم گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں. صدقہ خیرات جو زکوٰۃ واجب تھا رمضان بھی ایک مرتبہ آدمی نکالتا ہے، رمضان سے رمضان تک جوڑتا ہے، عام طور پر ثواب کی غرض سے کہ ثواب زیادہ مل جائے گا مبارک مہینے میں. تو ہم نے زکوٰۃ حساب سے نکالا یا نہیں نکالا، ہم نے غربا، ایتام، مساکین کا خیال کیا یا نہیں کیا، کتنا کیا. تو ہمیں محاسبہ، سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ ہمیں اپنے کیے دھرے کا محاسبہ کرنا چاہیے. اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، کوئی کسی کے تعلق سے گہرائی سے نہیں جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا دھرا ہے.
ہو سکتا ہے شہری بھی کھایا اور جا کر کے باہر ہوٹل میں بھی کھایا، تو بھائی وہ جانتا ہے صدقہ خیرات کیا برابر کی نہیں کیا، کیا نہیں کیا، تلاوت کتنا کیا. تو ہر شخص اپنے ہی تعلق سے زیادہ جانتا ہے. اور ایک بات رک کر کے بتلا دوں کہ آج تو الحمدللہ آپ بڑے ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ابھی اور آپ ترتیب سے بیٹھ جائیں، پیچھے سے اگر آنے والے آگے آتے ہیں تو ان کے جمعہ کا ثواب وہی کے وہی ختم. جیسے ایک گردن پار کیا وہی جمعہ کا ثواب کراس. اب جمعہ کا اجر اسے نہیں مل رہا ہے. آپ آ رہے ہو، آپ جو 2 رکعت پڑھو گے اس کا اجر ملے گا، لیکن جو خاص جمعہ کا اجر ہے وہ جمعہ کا اجر پیچھے آ کر کے آگے آنے کی کوشش کرنے میں ہی ختم ہو جاتا ہے. جناب محمد رسول اللہ کا یہ فرمان ہے میرے بھائی کہ کوئی آئے تو گردن کسی کے نہ پھیلا گے، یہ رسول اللہ نے منع فرمایا. اگر آپ کوئی، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غلطی ہے، ہم لوگ جو ہے جگہ بنا کر کے بیٹھے رہتے. آج میں دیکھ رہا ہوں نا الحمدللہ بڑے اچھے سے بیٹھے، ان کو پتا ہے کہ بیچ میں گھسے گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ ترتیب سے پہلے ہی بیٹھ جائیں، بیچ میں جگہ نہ خالی چھوڑیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی پیچھے آ رہا ہے تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، آگے گردن پار کر کے نہ آئے. جگہ ہونے کے باوجود گردن نہ پار کرے. اگر گردن پار کیا اشارے کنائے میں ذرا کھسکنا تو گیا جمعہ کا ثواب. خطبہ ہو رہا ہے اور آپ نے اتنا کہ ذرا چپک جاؤ ذرا جگہ دے تو آپ کا جمعہ گیا. اب کہو گے اتنی آسانی سے جمعہ کا ثواب چلا جاتا ہے، تو ہاں تو چلا جاتا ہے. رسول اکرم تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کر کے خطبہ فرما رہے ہیں. ایک صحابہ رسول، کب نازل ہوئی تھی؟ ارے یہ کب نازل ہوگی بھائی یہ سورت؟ کہا گیا لے گیا، میرا بھی گیا تیرا بھی گیا. کہا ایسے کیسے گیا؟ رسول اکرم کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے رسول یہ تو کہہ رہے ہیں جمعہ کا ثواب گیا. کہا ہاں کیا پوچھے؟ کہ آپ تبارک الذی پڑھ رہے تھے، ہم نے پوچھا یہ کب نازل ہوئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کا ثواب گیا. کہاں گیا؟ صحابی رسول کے جمعہ کا ثواب چلا گیا کب؟ جب آپ نے اشارے کنائے میں بات کیا تب. اور ہم گردن پار کر کے آ رہے ہیں، جمعہ کا ثواب چلا جاتا ہے. جانے انجانے میں کبھی یہ عمل ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے آپ، تو سب سے پہلا عمل جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو میرے بھائی اللہ کے حضور ہم اور آپ اپنے اعمال کو پیش کریں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی سورہ زلزال کی آخری آیتیں پڑھی ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اگر آپ نے کوئی بھلا کام کیا ہوگا تو وہ بھی آپ دیکھ لو گے. ذرہ برابر بھی اگر کسی شخص نے برا عمل کیا ہوگا، ذرہ برابر، آپ اگر ریت پر ایسے ہاتھ مارو تو ذرے نہیں ذرات آپ کے ہاتھ میں لگ جائیں گے، بے شمار ذرات. ہم ابھی صاف ستھرا وضو کر کے آئے ہیں نا، ابھی ہم نے سجدہ کیا ہے، نہ معلوم کتنے ذرات ابھی دھول مٹی کے ہمارے ہاتھ میں لگ گئے ہوں گے. تو جس کا وزن ہی نہیں آدمی کر پائے گا. اگر ذرے کو وزن کرنا چاہے، نہ معلوم کتنے ذرات ہاتھوں میں لگے ہوئے دھول مٹی کے، اگر وزن کرنا چاہو تو جلدی وزن نہیں کر پاؤ گے. ہو سکتا ہے کوئی پیمانہ دنیا میں نکل گیا وزن کر دے، لیکن نہیں وزن کر پاؤ گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو میزان اور ترازو ہے، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے اچھا عمل انجام دیا ہوگا تو اس کو بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر کسی نے برا عمل انجام دیا ہوگا تو اس کو بھی دیکھ لے گا. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مبارک مہینے میں ہم نے کتنے اعمال اچھے انجام دیے ہیں اور کتنے اعمال ہم نے برے انجام دیے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ایھا الناس حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے کائنات والو، اپنا حساب بنا لو دنیا کے اندر اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے. ہمیں اپنا حساب بنانا چاہیے، پہلا عمل. اب ہر شخص جا کر کے شام کو یا ابھی جمعہ کے بعد گھر جا کر کے اطمینان سے سوچے گا ہم نے کیا صرف کرتا پاجامہ ٹوپی لگا کر کے آج چلا گیا، یہی اتنا کیا ہو کہ اس سے پہلے بھی کچھ کیا ہو. ارے بھائی آج ہی میں نے خوشبو ٹوپی والا نیا کرتا اور آج ہی روزہ رکھا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کچھ کیا ہو. محاسبہ کر لینا. دوسری بات یہ ہے رمضان کے روزے کی جو فرضیت کی حکمت اور مصلحت ہے، اس کے تقاضوں پر ہم نے کتنا پورا کیا، اس کے تقاضوں کو ہم کتنے کھڑے اترے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب مبارک مہینے میں ہم پرہیزگار بنے یا نہیں بنے، کس حد تک بنے؟ جیسے دکان پر پہلے بےایمانی کر رہے تھے ویسے اب بھی کر رہے ہیں، جیسے دکان پر پہلے بیٹھے رہتے تھے ویسے اب بھی بیٹھے رہے ہیں، جیسے پہلے گھومتے رہتے تھے ویسے پورا رمضان پار کر دیا اور اب بھی اسی پر لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے ایک بھائی نے تو یہاں تک کہا
کہ ابھی IPL چل رہا ہے, وہ ڈریم 11 کیا آتا ہے, اس پر پیسہ لگاؤ اور گواؤ, کماؤ, خوب کماؤ. کوئی کماتا ہے, کوئی گنواتا ہے. ٹھیک ہے, سود ہے, عین سود ہے, حرام, مکمل حرام حرام حرام. اب بہت سارے لوگ مل جائیں, پتہ نہیں کون کون کیسے ایپ آتے ہیں, بہت سارے ایپ آئے آن لائن, لگاؤ, گیا تو گیا اور آیا تو 10-20 گنا سمیت آ جاتا ہے. اور مبارک مہینے میں ایک شخص روزہ بھی رکھے ہوئے ہے اور سود بھی کر رہا, سودی کاروبار بھی کر رہا, پیسہ بھی لگا رہا ہے. تو یہ تقویٰ ہے بھائی. یہ بھی آپ سوچ لیجئے کہ یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے, روزہ رکھے ہوئے ہوں یا روزہ نہیں ہوں میں, تب بھی شیطان جکڑ دیا جاتا ہے, لیکن تیری فطرت والا شیطان نہیں جکڑا ہے ابھی. شیطان اوریجنل والا شیطان تو جکڑ دیا گیا, لیکن تمہارے جو دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 شیطان قرار دیا ہے. قرآن پاک کے اندر جو حفاظ موجود ہے وہ سمجھتے ہیں شیاطین الانس والجن, اللہ کی قسم جہاں ذکر ہے نا, پہلے انسانوں کا شیطان اللہ نے ذکر کیا ہے, یعنی انسانوں میں سے شیطان اور جناتوں میں سے شیطان. انسانوں میں کوئی اتنا بے حیا ہو, بدکار ہو, اپنے آپ میں اپنی برائی کرنے میں مثال نہ رکھتا ہو, انسانوں کا شیطان ہے. تو انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. تو جناتوں والے شیطان کو تو جکڑ دیا گیا, لیکن انسان فطرت جو شیطان گھوم رہا ہے اس کو تو جکڑا نہیں گیا, اس کی والے شیطانی تو باقی ہے. تو روزہ بھی رکھے ہوئے ہے یا روزہ نہیں رکھے ہوئے ہے, لیکن پیسہ لگا رہا ہے اور پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک مرتبہ کمایا, لت پڑ گئی تو بار بار, ایک بار بتاؤں میں, آپ میچ جب سنتے رہو, میں بھی کبھی سنتا ہوں میچ, تو آتا رہتا ہے بھائی جوخم بڑا کھیل ہے, آپ اپنے جوخم پر کھیل ہے, اپنی ذمہ داری پر کھیل, پرچار بھی کرتا ہے. ہاں یہ لیجیے, ایک 3 کروڑ روپے آپ پائیں گے, فلانا فلانا فلانا, اور یہ اپنی ذمہ داری پر کھیل ہے. یہ بتا رہا ہے. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں میں, کتنی باتیں بتلاؤں, بڑی جلدی جلدی بتا رہا ہوں. قیامت کے جب آئے گا, قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا, اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر. دوسری طرف بات جا رہی ہے, یہ مثال دے کر کے. تو لوگ کہتے ہیں ارے امام صاحب جب اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا تو اس پر لوگ ایمان کیسے لائیں گے؟ بھائی کیسے لائیں گے ایمان؟ ایسے لائیں گے اپنے جوخم پر کھیلیں, کھیل رہا ہے, کھیلنا کہ نہیں کھیلا ہے. آپ ہارو گے جیتو گے, یا کوئی ذمہ داری نہیں, اپنی ذمہ داری پر کھیلے. تمباکو پر لکھا ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے, آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ, ہماری ذمہ داری. کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے آدمی. بیڑی سگریٹ جسم کے لیے ہانیکارک ہے, پھیپڑا خراب ہوگا, گردہ خراب ہوگا, لکھا رہتا ہے, پی رہا کہ نہیں پی رہا ہے. ارے دنیا میں بیڑی سگریٹ کا فائدہ, تمباکو کا نقصان لکھا رہتا ہے, گھما گھم تو کھینچ رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ سودی کاروبار بتایا گیا ہے کہ یہ کھیلو, اپنی ذمہ داری پر کھیلے, تو کھیل رہا ہے. وہ تیرے کو اتنا مزہ آئے گا دجال کو دیکھ کر کے نا, کہ اس کو اللہ جلدی جلدی لوگ مان لیں گے, ان کو اتنا لطف اور مزہ آئے گا. تو اسی میں ایسا اتنا لطف آ رہا ہے لوگوں کو نا, کہ آدمی چھوڑ ہی نہیں رہا ہے. کس لیے میں نے مثال دی میرے بھائی؟ تو اس کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ متقی بن جائیں. اب ہم کتنے متقی بنے ہیں, کتنے پرہیزگار بنے ہیں, کس حد تک ہم نے تقوی اختیار کی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدی, پروردگار میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں, والتقی, تقوی کا سوال کرتا ہوں, والعفاف, پاک دامنی کا, والغنی, بے نیازی کا. اللہ اتنا دے کہ کسی سے مانگنا پڑے. تو رسول اکرم تقوی کا یہ دعا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ایک بات ذکر کی جاتی ہے تقوی کی تعریف, الخوف من الجلیل والامن بالتنزیل والرضا بالقلیل والزاد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل, اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے. والعمل بالتنزیل, جو قرآن و حدیث میں بات اللہ نے نازل کی اس پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے. الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل, اللہ نے جتنا جس کو جو کچھ بھی دیا ہے اس پر خوش رہے, راضی رہے. والزاد لیوم الرحیل, جب مر جائے تو اعمال کا توشہ لے کر کے جائے, تقوی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کسی سے پوچھا, ایک صحابی سے, کہ تقوی اللہ نے بار بار ذکر کیا, تو ذرا تقوی ہم کو سمجھاؤ. ابی بن کعب یا تمیم داری سے پوچھا تھا. تو کہا کہ آپ کا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں سے ہوا؟ خاردار کانٹے دار, راستہ تنگ ہے, ادھر بھی کچھ کانٹے ہیں ادھر بھی کچھ کانٹے ہیں, آپ کا گزر ہوا ہے؟ بولے ہاں. کیسے گزرے؟ کہا کرتا اپنا قمیص وغیرہ سے سمیٹ کر کے گزرا, ادھر نہ پسے ادھر نہ پسے. تو دنیا کے اندر دنیاوی حرام و حلال, حلت و حرمت, جائز ناجائز, فرض واجب حرام, جو چیزیں دنیا کے اندر جو لوازمات ہیں, جو احکامات ہیں شریعت کی, ان کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گزار کر کے پہنچا دینا, راستہ پار کر کے, یہ ہے تقوی. تو ہم تقوی والے بنے یا نہیں بنے, یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور جو لوگ پیسہ لگا رہے ہیں وہ کتنے پرہیزگار ہیں وہ تو خود جانیں. اس لیے حرام اس سے بچو میرے بھائی جوانوں, لالچ میں نہ پڑو زیادہ. اور کیا کریں؟ تیسرا عمل توبہ استغفار کرنا چاہیے.
ایک بات بتلاؤں میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے بارہا آپ کو دہرائی ہے۔ ممبر پہ جب چڑھے تھے، ایک ممبر پر دوسرے تیسرے آمین، ایک بار آمین آمین، صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یہ آمین آمین آپ نے باپ تو خلاف معمول جو آپ کی عادت ہے اس کے برخلاف آج آپ نے عمل کیا ہے، آمین 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 کہا؟ ہاں، آئے تھے جبریل امین، کہا جب جس کے والدین دونوں یا ایک بزرگی میں پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اور پھر جبریل امین نے آمین کہا، پھر کہا قل آمین فقلت آمین، جبریل نے مجھ سے بھی کہا آمین کو تو میں نے آمین کہا۔ میرا نام آئے درود نہ پڑھے، وہ اللہ کی رحمت سے دور، دنیا و آخرت میں ہر جگہ برباد ہو جائے۔ جبریل امین نے آمین کہی، مجھ سے کہا آمین کو تو میں نے بھی آمین کہی۔ مبارک مہینہ پائے، اپنی بخشش نہ کروا پائے، توبہ استغفار کر کے اللہ تبارک و العزت کو راضی نہ کر پائے، روزہ رکھ کر کے عبادت کر کے، اتنا آپشن ہے مبارک مہینے میں، اگر آپ معافی والا دیکھیں گے نا، ایک سے بڑھ کر کے ایک آپشن، اور چلتے چلتے صدقۃ الفطر کے ذریعے ساری دھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنی بخشش نہ کروا پائیں تو ہم اللہ کی رحمت سے دور، ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ جبریل اور رسول اکرم، جبریل تمام فرشتوں میں سب سے افضل اور آسمان و زمین میں سب سے بڑھ کر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ، یعنی ملائکہ میں سب سے بہتر جبریل اور انسان میں سب سے بہتر محمد رسول اللہ نے بد دعا کی ہے جو مبارک مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو توبہ ہمیں کرنا چاہیے، استغفار۔ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم 70 مرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دن و رات میں 24 گھنٹے میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ۔ محدثین نے شرح کرنے والوں نے لکھا کہ 70 مرتبہ سے لے کر کے 100 مرتبہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالات میں، یعنی رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اللہ سے اب توبہ کرتے تھے، اپنی غلطی کی معافی مانگتے تھے۔ وہ نبی جو معصوم الخطا تھے لیکن وہ بھی معافی مانگا کرتے تھے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آخری ایام میں جو بچے کچھ دن ہیں، چند 2-3 دن بچے ہیں، ان میں ہمیں اللہ سے تنہائی میں جا کر کے رو رو کر کے معاف کروا لینا، تنہائی میں اکیلے میں جانا، اپنے گھر میں جانا اور اکیلے میں بیٹھنا، یا مسجد میں کہیں جانا، کونے پر بیٹھ کر کے اپنی معافی تلافی کروا لینا۔ میرے بھائی اگر معافی تلافی کروا کر کے ہمارا آپ اپنی بخشش نہیں کروا پائیں گے تو آپ یاد رکھیں جناب محمد رسول اللہ نے بد دعا کی ہے ایسے شخص کے حق میں۔ اس لیے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ کی کچھ شروط ہیں، جس گناہ سے آپ توبہ کرو گے اس کو چھوڑنا ہے، شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، یعنی گناہ چھوڑ دینا ہے، نادم ہونا ہے۔ گناہ کا تعلق اگر اللہ سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ سے نماز آپ نے چھوڑ دی ہے یا اور کوئی گناہ جس کا تعلق اللہ سے، حقوق اللہ سے، تو آپ اللہ سے معافی تلافی کیجیے۔ گناہ کا تعلق اگر کسی بندے سے ہے تو اس بندے کا حق آپ کو دینا پڑے گا، یا اس سے جا کر کے بتا دیجئے کہ میں 5000 روپیہ کمیشن کھایا تھا اس میں، آپ والے میں معاف کر دینا یار، بہت بڑی غلطی کہ آپ کو بتایا نہیں تھا، گپ سے مار گیا تھا، 5000 سیدھا مارا تھا، 500 میں 5000 معاف کر دینا بھیا مجھے۔ بھائی آپ کا پیسہ حقیقت میں میرے ساتھ آپ نے لگایا تھا، لیکن میں بےایمانی کر کے گھر پہ قبضہ جما لیا تھا، معاف کر دینا، یا تو اس کا گھر دے دو یا تو معاف کرو۔ پلیٹ ولیٹ پر جس نے قبضہ جمایا ہے، اوپر سے نیچے تک جتنے لوگ ہیں، اگر کسی نے قبضہ جمایا ہے تو چھوڑ دینا، ورنہ کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ ورنہ جا کر کے اسے بول دینا کہ اب کہاں کروں، اگر آپ بھگاؤ گی تو آپ کے پاس تو 10-5 گھر ہیں، میرے پاس تو وہی ایک فلیٹ بچا ہے جو قبضہ جمایا تھا، معاف کر دو میرے بھائی، یا کچھ لے دے کر کے معافی تلافی کروا لو۔ اگر نہیں ہوا، گناہ کا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ معاف کر دے گا، گناہ کا تعلق بندے سے تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ توبے کے تعلق سے بہت ساری باتیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا، چوتھا عمل کیا کرنا ہے، ہمیں صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر کی ادائیگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ گاؤں سے لے کر کے شہروں تک لوگ پہلے رمضان سے ہی صدقۃ الفطر نکال دیتے ہیں، اور پہلے ہی رمضان سے مولوی صاحب صدقۃ الفطر کا اعلان بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
बड़े दूर से आया हुआ हूँ, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा से आया हुआ हूँ, यूपी के फला इलाके से आया हुआ हूँ, झारखंड के फला सूबे से आया हुआ हूँ, फला जगह से, अरे इधर यहाँ से आया हुआ है, यही हरियाणा से। आप लोग बड़ा हकदार इदारा है, सदका, ज़कात, खैरात, फितरे से ताउन फरमाए। वो बेवकूफ मौलवी सदका फितरा मांग रहा है। अभी पहला रोजा है, फितरा मांगना शुरू कर दिया और लोग शौक से फितरा दे भी रहे हैं। मैंने दर्स में अपने कहा था एक दिन फजर में कि जब आप फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र साअम मिन शईरिन औ साअम मिन तमरिन, हदीस में साअम मिन तामिन, बहुत सारे अल्फाज हैं। जो आप ग़िज़ा ले रहे हो, कुछ भी खा रहे हो ना, उसमें से एक सा आपको निकालना है। रसूल अकरम ने फर्ज करार दिया है तमाम मुसलमानों पर, गुलाम पर, आज़ाद पर, मर्द पर, औरत पर, बालिग पर, नाबालिग पर, हत्ता कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है ईद उल फित्र के दिन नमाज से पहले, तो उसकी तरफ से भी फितराना अदा किया जाएगा, उसकी तरफ से भी अदा किया जाएगा। तो रसूल अकरम ने सदक़तुल फित्र को फर्ज करार दिया है। सदक़तुल फित्र को हमें निकालना है। अच्छा, निकालने की हिकमत क्या है? निकालने की हिकमत क्या है? निकालने की हिकमत ये है कि ईद के दिन कोई भीख मांगने वाला ना नजर आए, भीख ना मांगे, उसके खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। वो तोहरतुल लिस्साइम, और रोजेदार की सफाई हो जाए, मिनल लग़वी व रफ़्स से, जो उसने जबान से गुनाह किया, अपने हरकत से कोई गुनाह किया है, ओल फोल बका है, कोई गलती किया है, तो उससे गुनाहों की सफाई हो जाए, ये हिकमत है। और कोई ईद के दिन भीख मांगने ना जाए, ये हिकमत और मसलहत है। अगर हमने पहले ही दिन दे दिया है तो वो तो खा पी करके खत्म कर दिया, 15 रमजान को दे दिया तो पूरा खत्म कर दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, प्यारे रसूल खुद निकालती थी, सहाबा किराम से निकलवाते थे। कब? जब ईद का चांद नजर आ जाता था तब। इसलिए कि रोजेदार जो गुनाह करता है उसकी सफाई है। अभी 4-6 दिन रोजा बाकी है, या 15-20 दिन 25 दिन रोजा बाकी है, और पहले से आप सफाई कर रहे हो, क्या गारंटी कौन कौन से, किसी को पता है कौन कौन सा गुनाह करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, अल्लाह ताला अभी फितरा दे रहा हूं, इतने का माफ करना, वो तो है नहीं भाई। तो हिकमत, मसलहत और अकली दिमाग भी ये कह रहा है कि जब रोजेदार की सफाई का मामला है, तो जब रोजा पूरा हो जाए तब फितरा निकालो आप। तो सबसे आला औला बेहतर ये है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल ये है कि आप चांद देख करके निकालेंगे। रसूल अकरम का फरमान है, फमन अद्दाहा क़ब्ल सलाती, जिस शख्स ने नमाज से पहले अदा कर दिया, फहुवा सदक़तुन मक़बूला, तो उसकी ये सदक़तुल फित्र मकबूल होगी, मानी जाएगी। वमन अद्दाहा बअद सलाती, और जिसने उसको अदा किया नमाज के बाद, फहिया सदक़तुन मिनस सदक़ात, तो ये आम सदका में से एक सदका माना जाएगा। तो आपको निकालना है, कोई ज्यादा तो होता नहीं, 2.5 किलो के करीब होता है, या 2.5 किलो से थोड़ा सा ज्यादा निकाल दीजिए। अगर उसकी मिकदार आपने अमाउंट निकाल दिया, या आपने चावल, गेहूं, आटा, जो कुछ भी आपने निकाल दिया है, तो कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है, बहुत नुकसान होने वाला नहीं है। आपको निकालना चाहिए जब उसका वक्त आ जाए तब। कुछ सहाबे किराम ऐसे हैं जो 1 या 2 दिन पहले निकाल दिया करते थे, 1 या 2 दिन पहले। तो 1-2 दिन पहले सहाबा किराम से साबित है, बाद सहाबा से, इसलिए अगर 1-2 दिन पहले आदमी निकालेगा तो सहाबी के अमल पर अमल हो जाएगा। वरना असल बात यही है कि आप चांद देखने के बाद ही निकालें। हाँ, आप अलग करके रख लीजिए, लेकिन अदायगी आप चांद निकलने के बाद ही कीजिए। सब आप ले आइए, जो कुछ आपको लाना है ला करके रख दीजिए, लेकिन जो आप अदायगी करेंगे वो चांद निकलने के बाद में जल्दी जल्दी पहुंचा दीजिए। जहाँ आपने मार्क कर रखा है, निशान लगा रखा है कि उनको देना है, आप दीजिए। और लापरवाही मत कीजिए कि नमाज के बाद में आप दे। अब आप देख लीजिए आखिर में चलते चलते तकबीर हमें पढ़नी चाहिए। अब लास्ट में बतलाऊंगा ईद उल फित्र की अदायगी का तरीका। अब हम तो ये लास्ट जुमा है ना, उसके बाद में क्या आएगा, 2 दिन के बाद ईद उल फित्र। तो ईद उल फित्र की अदायगी का तरीका भी हमें सीखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है वही तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें हिदायत बख्शी कि आपने रोजा रखा, आपने सदका खैरात किया, आपने नेक अमाल अंजाम दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला की आप तकबीर बयान किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। आप तकबीरात पढ़ेंगे, ईद उल फित्र की नमाज के लिए जाएंगे तब
बुलंद आवाज से पढ़ते हुए जाएंगे, ईदगाह में बुलंद आवाज से आप पढ़ाएंगे, लौटेंगे तब नहीं पढ़ेंगे। रसूल अकरम की सुन्नत क्या है? तकबीरात पढ़ते हुए जाएं और ईदगाह में तकबीरात पढ़ें। जब वहां ईद उल फित्र की नमाज हो जाए, जब आप लौटेंगे तब आपको तकबीर नहीं पड़ेगी, ये आप याद रखें। अच्छा, गुस्ल करना चाहिए, अच्छा पोशाक मुयस्सर हो तो पहनना चाहिए, खुशबू वगैरह लगाना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इस जुमे के ताल्लुक से, ईद के ताल्लुक से तो कोई मरफू हदीस मुझे नहीं मिली, बस सहाबी का अमल मिला, लेकिन इस जुमे के ताल्लुक से रसूल अकरम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे को हमारे लिए ईद बनाया है। गुस्ल करना चाहिए, खुशबू है तो खुशबू लगाना चाहिए, मिसवाक करना चाहिए। तो जब जुमा को ईद की मिसाल दी गई है तो भाई ईद वाला तो बदरजे औला, उसमें आपको ये सब करना चाहिए। बाकी तो या ईदैन हो, आपको गुस्ल करना है, बेहतरीन पोशाक पहनना है, खुशबू लगाना है, अच्छे से अच्छा जेबतन करके आपको आराम से सुकून से जाना है, ये आप तरीका अपनाएंगे। और आप देख लीजिए तीसरी बात, ताक खजूर खा करके जाना है। रसूल अकरम के ताल्लुक से आता है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र की नमाज नहीं पढ़ते थे, यहाँ तक कि कुछ खा लेते थे, और ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने से पहले कुछ नहीं खाते थे, बाद में खाते थे। तो ईद उल फित्र के बारे में क्या करना है? खाना। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यक़दु यौमुल फित्र हत्ता याकुल तमरान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के लिए नहीं निकलते थे, नहीं सुबह करते थे, ईदगाह की तरफ नहीं जाते थे, हत्ता कि आप कुछ खजूरें खा लेते थे। वो याकुलुहुन्ना वित्रन, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र खजूर खाते थे। तो वित्र खजूर खा करके आप या कुछ और खा करके जाएं ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने, खजूर ही खा करके जाएं, 1 या 5, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप देख लीजिए क्या है, पैदल जाना चाहिए, पैदल आना चाहिए। अब आपके किसी को मोरी गेट जाना है, किसी को बहुत दूर जाना है, तो गाड़ी से जाना हराम नहीं है, गाड़ी से जाना नाजायज नहीं है, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है, उस जमाने में तो 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं पढ़ जाते कि मोरी गेट जाएंगे तो हज वाला सवाब मिल जाएगा, और अगर वो खड़ा चले जाएंगे तो 10 हज के बराबर सवाब का मिल लिख दिया जाएगा। और अगर हम चले जाएंगे कहीं जामा मस्जिद पर बुखारी के पीछे पढ़ लेंगे, फिर तो भाई साहब जिंदगी भर हज के बराबर हज लिख दिया जाएगा। ऐसा कुछ मामला नहीं है, इसलिए ना मोरी गेट, ना इंडिया गेट, ना कोई और गेट, जहां मुयस्सर हो वहीं पढ़ लीजिए आप। ऐसा कोई मामला नहीं है कि आप कोई मोरी गेट भागता हो जाए तो हज उमरा के बराबर हज पा जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यखरुजु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला ईद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यखरुजु इला ईद माशिया, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन पैदल निकला करते थे, वयरजिउ माशियन, और पैदल ही वापस आया करते थे। तो क्या पता चला कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि ईदगाह की तरफ जब आप जाएं तो पैदल जाएं, पैदल आए। मैं फिर बता दिया, दूर जाना है तो गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन ये सोच करके जाना कि वहां जाएंगे तो बड़ा बहुत ज्यादा अजर मिल जाएगा, ये आपकी खाम ख्याली है, ऐसा कोई मामला है नहीं, इसलिए इसको दिमाग से हटा देना। और आप देख लीजिए औरतों को भी ले जाना चाहिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बारा है कि अपनी औरतों को भी ईदगाह ले जाइए। जब जाती थी सहाबियात तो बाद सहाबियात आकर के शिकायत करती थी, प्यारे रसूल जा रही है मेरी सहेली, उसके पास तो खमार नहीं, दुपट्टा नहीं, कैसे? कहा अपना फाड़ के दे दो या अपने में उड़ा करके लेकर के जाओ। बाज औरतें कहती थी प्यारे रसूल ये तो जाने के काबिल नहीं, इनकी ये अय्याम माहवारी में चल रही हैं, ये हालत हैज में है, नहीं जा सकती ईदगाह तक। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इनको लेकर के जाओ, जहां औरतें नमाज पढ़ेंगी उससे अलग रहना, लेकिन वो दुआ में शामिल रहेंगी। अब यहाँ बता दीजिए इस हद तक मौजूद है, इस हद तक मौजूद है। हमारे यहाँ क्या है, हम तो भागते 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 चले जाएंगे और औरतों को कहीं से कभी कहीं दिखलाते नहीं। हाँ, उसके बाद में फिल्म हॉल में जरूर ले जाएंगे, ईदगाह नहीं ले जाएंगे, लेकिन ईद की नमाज में वापसी के बाद में 1-2 कर कुछ खाया पिया और पूरी फैमिली लेकर के मॉल चले जाएंगे, हॉल में चले जाएंगे, फिल्म बीने करने चले जाएंगे, वहां जाएंगे, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं ले जाएंगे। ये अजीब तुरफा तमाशा है। तो औरतों को भी ले जाना चाहिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने से लेकर के आज तक ये सुन्नत मौजूद है। बहुत सारे लोग नहीं ले जाते हैं तो इस सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं। अब अगर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि इस सुन्नत पर अमल क्यों नहीं आपने किया था, तो आप ये कहोगे कि ईदगाह में 10 बलात्कारी घूम रहे थे इसलिए नहीं लेकर के। ये नजरिया है भाई, 10 बलात्कारी ईदगाह में घूम रहे थे इसलिए हम अपनी औरतों को रोकते थे। अच्छा, और फिल्म हॉल में जो आप लेकर के गए थे वहां कितने घूम रहे थे?
या मार्केट में जो आप घुमा रहे थे वहां कितने घूम रहे थे? तो इसका जवाब आपको देना है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आप चाहे ले जाएं और चाहे ना ले जाएं, जवाब आपको देना है, मगर सुन्नत ये कि लेकर के जाना चाहिए। और आप देख लीजिए मेरे भाई, नमाजी ईद उल फित्र की नमाज जो है पूरी कोशिश करके ये होनी चाहिए कि खुली जगह में हो, ईदगाह में हो, खुली जगह हो, कोई तंबू वंबू ना हो, या इस तरह से छप्पर ना, या मस्जिद वगैरह में अदा करना मजबूरन है। मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा करना मजबूरी है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश हो जाती थी, जैसे ईदगाह भीग गया, नहीं जा सकता है वहां इंसान, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पढ़ा दिया करते थे। हमारे जमाने में क्या है, ईदगाह नहीं है, ईदगाह नहीं है, या है तो वहां लोग शौक से जा रहे हैं, जहां नहीं है तो जैसे बारिश एक उज्र है, वैसे ना होना उससे बड़ा उज्र है। भाई जब ईदगाह ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? पुलिस की रंडी खाने लेकर के जाएंगे मेट्रो के नीचे कहीं, या कहीं किसी मैदान में ले जाए, यहाँ पालको या किसी पार्क में लेकर के चले मुसलमानों को कि रसूल अकरम भैया उसके आसमान के नीचे पढ़ते थे, छत के नीचे नहीं, चलो हम पढ़ते हैं, तो उसके बाद ऐसा डंडा बरसाएंगे कि वहां जाना ही भूल जाओगे। इसलिए आप याद रखो, मस्जिद में भी ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नमाज जायज है, रसूल अकरम ने खुद पढ़ी है। कब? जब बारिश हुई तब। तो बारिश हो गई, एक उज़्र हो गया, ईदगाह का ना होना उससे बड़ा उज़्र है, तो मस्जिद में बिला तकल्लुफ ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज जायज है, पढ़ सकता है इंसान, पढ़ना चाहिए, और कहाँ जाएगा। और मेरे भाई सुन लीजिए, ईद उल फित्र के दिन जब लोग वापस आते हैं, वापस आने के बाद में तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम या तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, ये दुआ करना चाहिए हमको और आपको। इसके अलावा बहुत लोग 4 मरतबा गले मिलते हैं, कुछ जैसे अरब वाले हैं तो उन लोगों की फितरत में शामिल है, वैसा होता है मुआनका, लेकिन मुआनका कोई जरूरी नहीं है। आप सलाम कर लीजिए और दुआ कर दीजिए तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, बस इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जैसे चाहे खुशियां मनाएं, बस मकरूहात या हराम कामों से, जैसा कि मैंने बता दिया, अपने बच्चों को अगर आप इमामत दे रहे हैं ईदी के नाम पर, तो इतना मत दे दीजिए कि पता नहीं कहाँ जा रहा है, शाम तक आप वापस नहीं आ रहा है। जिससे आप बचें, हराम कामों से आप बचें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नेक अमाल को कबूल फरमाए। मेरे मालिक, हम खुश हैं और खुश नसीब हैं कि परवरदिगार आलम तूने हमें मुबारक महीना अता किया। रब्बुल इज़्ज़त नेक अमाल को हमारे कबूल फरमा। हमसे जो गलतियां, गुस्ताखियां, बेअदबियां, जो कमियां, कोताहियां हो गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस पर तो सरफ नज़र कर दे। और ऐ मेरे मालिक, जो चंद अय्याम बाकी बचे हैं, रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को उन अय्याम में वो तौफीक दे कि हम और आप तेरे बारगाह में अपनी गलती और गुस्ताखी को पेश करके तुझसे अपनी माफ़ी तलाफ़ी कर लें। वरना मेरे भाई, आने वाला जो मुबारक महीना होगा, वो जो हम में से ऊपर से नीचे तक हैं, ना मालूम कितने लोग बेचारे कहीं गांव जाएंगे या नहीं होंगे, या जिंदगी से नहीं होंगे। ये वक्त आ जाता है, कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है। इसलिए बड़े मुकद्दर वालों की बड़ा मुबारक महीना मिलता है, तो हम मुकद्दर वाले हैं कब? अगर हमारी बख्शिश हो जाए तब। इसलिए जो 2-3 दिन बचे हैं, उसमें हमें अपने रब को राजी करने के लिए पूरी कोशिश कर लेनी चाहिए और माफी तलाफी कर लेनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजान के अलावा 11 महीने भी हर एतबार से स्वालिह, नेक और परहेजगार बना करके रखे। और ऐ मेरे मालिक, हमें 11 महीने भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम।